السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدًا رسول اللہ. اشہد ان محمدًا رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ گو رسماً یہ شام کو شروع ہوگا، افتتاح ہوگا، لیکن حقیقت میں تو یہ جمعہ جلسے کا ہی حصہ ہے اور یہی افتتاح ہوتا ہے۔ بس اس حوالے سے ہی میں چند باتیں کہوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کے قیام کا بنیادی مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسی جماعت تیار ہو جو خدا تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنے والی ہو، خدا تعالیٰ کا خوف ان میں پیدا ہو، زہد اور تقوی ان میں پیدا ہو، خدا ترسی کی عادت ان میں پیدا ہو، آپس کا محبت اور پیار ان میں پیدا ہو، نرم دلی اور باہم محبت کا اعلیٰ معیار حاصل کرنے والے وہ ہوں، بھائی چارے کی مثال بن کر رحماء و بینہم کا نمونہ بن جائیں، انکسار عاجزی ان کا شیوا ہو، سچائی کے ایسے اعلیٰ معیار قائم ہوں جس کی مثال نہ مل سکے، اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے ان کے دل میں ایک تڑپ ہو، جس کے لیے جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ بس ہم جو آج یہاں جمع ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ سفر کی مشکلات برداشت کر کے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بے شک آج اس زمانے میں سفر کی سہولتیں مہیا ہیں، لیکن مزاج بھی ویسے بن چکے ہیں، اس لیے راستے کی مشکلات، سفر کی مشکلات بہرحال ایک احساس دلاتی ہیں سفر کا۔ سفر کی مشکلات کی نوعیت کو بدل گئی ہے، لیکن سفر بہرحال سفر ہی ہے۔ بس جو لوگ جلسے میں شمولیت کے لیے آئے ہیں انہیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے جلسے کے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ جلسے کی کارروائی اور ان 3 دنوں کے دوران جب ہر شامل جلسہ یہ باتیں اپنے پیش نظر رکھے گا تو تبھی اس طرف توجہ پیدا ہوگی کہ ہمارا جلسے میں شامل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ تبھی وہ جماعت قائم ہوگی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بنانا چاہتے ہیں۔ تبھی طبیعتوں میں وہ انقلاب پیدا ہوگا جو دنیا میں ایک روحانی انقلاب لانے کا باعث بنے گا۔ اگر اس نہج پر ہم اپنی سوچوں کو، اپنے عملوں کو نہیں لے جائیں گے تو جلسے میں شمولیت بے فائدہ اور بے مقصد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے جس میں آئے، بیٹھے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں کچھ وقت گزارا، بازار میں جا کر فلودہ اور پکوڑے والے کھا لیے، یا چائے اور جوس اور کافی پی لی، یا پاکستان اور انڈین سامان کی خریداری کر لی، کیونکہ یہ سب چیزیں جلسے کے دنوں میں ایک جگہ مہیا ہو جاتی ہیں، اس لیے فائدہ اٹھا لو۔ یا بعض کہتے ہیں کہ ہم تو سال کا خشک راشن، دالیں، چاول وغیرہ بھی جلسے میں خرید کر لے کے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں یہاں اچھی اور نسبتاً سستی قیمت میں مل جاتی ہیں، یا تردد نہیں زیادہ کرنا پڑتا۔ اگر یہ مقصد ہے
تو پھر تو جلسے میں شامل ہونے کا ثواب ضائع کر دیا۔ یہ چیزیں تو کم و بیش قیمت میں بازار سے ہی مل جاتی ہیں۔ یہاں آنے والے اس دنیاوی معدے کے حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، اور نہ آنا چاہیے، بلکہ اس روحانی معدے کے لیے آتے ہیں، اور آنا چاہیے جو کسی اور بازار سے نہیں ملتا، جو آج ایک بیش بہا خزانہ ہے، جو صرف روحانی بھوک پیاس نہیں مٹاتا، بلکہ حقیقی رنگ میں اس سے فیض پانے والے ہر شخص کو غریب سے امیر ترین بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ خزانے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے، اور جن کی تقسیم جلسے کے دنوں میں مختلف پروگراموں کے دوران ہوگی یا کی جاتی ہے، ایک حقیقی احمدی کو ان کے حاصل کرنے کے بعد دوسروں کی بھوک پیاس اور غربت مٹانے کا باعث بھی بنا دیتے ہیں۔ بس ہر احمدی کا فرض ہے، ہر شامل ہونے والے کا فرض ہے کہ اگر اس کی سوچ میں کوئی کمی تھی، جلسہ کی حقیقت کا صحیح فہم اور ادراک نہیں تھا، تو اب اپنی سوچ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ڈھال کر جلسہ سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جلسے میں شامل ہونے والوں اور جماعت کے متعلق آپ کی خواہش کے متعلق کچھ کہوں گا کہ کیسے احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، اور جماعت کے معیار کیا ہوں اور ہونے چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے گوز مکمل الفاظ تو آپ کے نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال خلاصتاً کچھ پیش کروں گا۔ وہ ارشادات جو جلسے میں شامل ہونے والوں کو آپ نے فرمائے، ایک ایسا لاہ عمل دیا تھا جو انسانی زندگی کی دنیا و عاقبت سنوارنے کے لیے ضمانت بن سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ نیکیاں بجا لانے والے ہوں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بجز تقوی کے اور کسی بات سے خدا تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ بس جب ایک مومن کا مقصود یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ تقوی پر چلے۔ اور تقوی کیا چیز ہے اور کن کن راستوں پر چل کر انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے، اور ایک احمدی مسلمان کے لیے تقوی پر چلنے کی کیوں ضرورت ہے، کیوں اس کے لیے ضروری ہے، اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جماعت کے افراد کے لیے تقوی پر چلنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں شامل ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے، اور اس مامور کی بیعت میں شامل ہونے کا فائدہ تبھی ہوگا جب شامل ہونے والے، جو کہ شامل ہونے سے پہلے روح بدنیا تھے، ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، ہر قسم کی برائیوں سے نجات پائیں، اور برائیوں سے نجات بجز تقوی پر قدم مارنے کے پائی نہیں جا سکتے۔ آپ علیہ السلام ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، خواہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، اگر
اس کا علاج نہ کیا جائے، اور بعض دفعہ علاج بذات خود ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، صحت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ مثلا اگر چہرے پر سیاہ داغ بن جائے تو فکر پیدا ہوتی ہے کہ کہیں یہ بڑھتا بڑھتا پورے چہرے کو سیاہ نہ کر دے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں ان کے ایسے داغ پڑتے ہیں جن کو بڑی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح تم کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی معمولی نہ سمجھو کہ یہ تقویٰ سے دور لے جاتی ہے، اور پھر یہ چھوٹی برائی بڑا گناہ بن جاتی ہے اور دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اس لیے فکر کرو اور بہت فکر کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے رحیم و کریم ہے، ویسا ہی قہار اور منتقم بھی ہے۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاف گزاف تو بہت کچھ ہے، اور اس کی عملی حالت ایسی نہیں، تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ بس اپنی عملی حالتوں کو ٹھیک کرنے کی ہر احمدی کوشش کرے اور کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا انذار ہے جو آپ نے فرمایا ہے۔ ان دنوں میں بہت دعائیں کریں، دعاؤں کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں وہ بنائے جو وہ چاہتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو اور بھی زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہماری کسی نااہلی اور بدعملی سے ناراض ہو کر خدا تعالیٰ ہمیں اپنے غضب کے نیچے نہ لے آئے۔ بس مسیح موعود علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ جب بدعملیاں شروع ہو جائیں، قول و فعل میں تضاد شروع ہو جائے، تو پھر خدا تعالیٰ مومن کہلانے والوں کو کافروں کے ذریعے سے سزا دلواتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کئی دفعہ مسلمان کافروں سے تحت تیق کیے گئے، جیسے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کو تباہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ زبان تو لا الہ الا اللہ پکارتی ہے، لیکن دل کسی اور طرف ہے۔ عمل دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس بڑے خوف کا مقام ہے ہمارے لیے۔ ہمیں بھی ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے اس زمانے کے ہادی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اور پھر ہم پر مزید احسان کرتے ہوئے اس مامور زمانہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم نے اپنی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف نہ رکھی تو خدا نہ خواستہ ہم بھی اس قانون قدرت کی چکی میں نہ پس جائیں جو قول و فعل میں تضاد رکھنے والوں کے لیے چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جائزے خود لو اپنے، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کس حد تک ہے، دیکھو کہ کہاں تک قول و فعل ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر دیکھو کہ قول و فعل برابر نہیں تو فکر کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جو دل ناپاک ہے، خواہ قول کتنا ہی پاک ہو، وہ دل خدا تعالیٰ کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا، بلکہ خدا تعالیٰ کا غضب مشتعل ہوگا۔ آپ نے فرمایا بس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اس لیے کہ تخم ریزی کی جاوے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جائیں۔ بس ہر ایک اپنے اندر خود غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ فرمایا اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ ہے، تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے، وہ غنی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ تاریخ پر نظر ڈالو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاؤ، بدر کی جنگ کا نقشہ اپنے سامنے لاؤ۔ بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی، ہر فتح کی امید تھی، ہر طرح سے فتح کی امید تھی، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے؟ اس قدر درد اور تڑپ کے ساتھ دعائیں مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات غنی ہے، ممکن ہے وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں، بس یہ وہ تقویٰ کا مقام ہے جس کا اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اور اگر اسی خوف اور تقویٰ کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے حصول کی کوشش کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہماری۔ یا وہ لوگ کامیابی دیکھنے والے ہوں گے جن کے قول و فعل ایک ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مسلمانوں کی حالت کا ہلاکو خان اور چنگیز خان کی مثال دے کر نقشہ کھینچا ہے، آج بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہی کچھ نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت کوئی نہیں رہی، غیروں کے لاہے عمل پر عمل کر رہے ہیں، قرآنی تعلیم کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنے ہی ملکوں میں اپنے تخت اور کرسیاں بچانے کے لیے مسلمان کہلانے والوں پر بے انتہا ظلم ہو رہا ہے۔ عوام الناس کا بے دریغ قتل ہو رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ ان کے تخت محفوظ ہو جائیں گے، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ ظلم کی سزا بھی ان لوگوں کو ملے گی اور تخت بھی ان کے جاتے رہیں گے۔ جن ملکوں میں حکومتیں الٹی ہیں اور عوام کے نام پر نئی حکومتیں آئی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی ظلم کی پالیسی پر ہی عمل کر رہے ہیں اور نتیجتاً اپنی طاقت کمزور کر رہے ہیں اور شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر غیروں کو، دشمنوں کو کی خواہش پوری کر رہے ہیں کہ مسلمان کمزور ہوں اور کمزور رہیں، اور ان کے وسائل جو ہیں، مسلمانوں کے وسائل جو ہیں، ان پر غیر جو ہیں وہ قبضہ کیے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مسلم امہ کو عقل دے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کا کیا مقام دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور جیسا کہ بیان ہوا اصل بنیاد اس معیار کو حاصل کرنے کی تقویٰ ہی ہے۔ اس مضمون کو مزید آگے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ فرمایا کہ اس کا معیار قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ متقی کو، فرمایا یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا۔ عملاً ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی یا جھوٹ کے سوا اس کا کام نہیں چل سکتا، اس لیے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کی مجبوری ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ امر ہرگز سچ نہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اسے ایسے مواقع سے بچا لیتا ہے جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو خدا نے اسے چھوڑ دیا، جب رحمان نے چھوڑ دیا تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا۔ بس ایک احمدی کو اپنے سچائی کے معیار بھی قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر سطح پر اور ہر جگہ پر۔ مثلا آج کل بہت سے احمدی اسائلم کے لیے یورپین ملکوں میں آ رہے ہیں، اور بعض دفعہ بعض لوگ غلط بیانی بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر سچی بات بتائی جائے، پاکستان میں احمدیوں کے حالات بتا کر پھر اپیل کی جائے تو تب بھی اثر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے تو جنہیں بھی سچ بات کہنے کے لیے کہا ہے اور مشورہ دیا ہے کہ وکیلوں کو کہانیاں نہ بنانے دینا، بلکہ سچی بات بتانا جو تمہارے جذبات اور احساسات ہیں، جو حالات ہیں۔ ان لوگوں کے کیس بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاس ہوئے ہیں۔ پاکستانیوں پر، احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں اور یقیناً ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ظلموں کی اب تو انتہا ہوئی ہے۔ لیکن ان ظلموں کی کہانی اگر سچ کی شکل میں بھی سنائی جائے اور غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے پھر، تو تب بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اس قوم میں ہمدردی کا جذبہ بہرحال ہے اکثریت میں، جس کے تحت یہ مدد کرتے ہیں۔ بس ہر موقع پر ہمیں اپنے سچ کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کی نیکیوں کے دو حصے ہیں، ایک حصہ فرائض کا ہے اور دوسرا حصہ نوافل کا ہے۔ ان فرائض کی جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے علاوہ بھی آپ نے ان کی مثال دی ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں بھی فرائض و نوافل ہیں۔ اور ان فرائض میں فرمایا کہ جو ایسے فرائض جو انسان پر فرض کیے گئے ہیں، مثلا قرض کا اتارنا، کسی نے قرض لیا ہے تو اس کو اتارنا اس پہ فرض ہے، یا نیکی کے مقابل پر نیکی کرنا، یہ ایک مسلمان پر اور احمدی مسلمان پر فرض ہے۔ فرمایا ان فرائض کے علاوہ ہر نیکی کے ساتھ نوافل بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسی نیکی جو کسی کے حق سے فاضل اور زائد ہو۔ نیکی کی، نیکی کا بدلہ اتارا، قرض لیا، قرض کا بدلہ اتارا، میں قرض ادا کیا، یہ تو بہرحال فرض ہے، لیکن اس کے نفل یہ ہیں کہ ان سے زائد بھی کچھ ادا ہو۔ اور انبیاء ہمیشہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے جو سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ جیسے احسان کے مقابل احسان کے علاوہ اور احسان کرنا یہ نفل ہے۔ اب اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو احسان کا بدلہ تو احسان کر کے اتارا ہی جا سکتا ہے اور اتارنا چاہیے، یہ تو فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، لیکن اس فرض پر نفل تب ہوگا جب احسان سے بڑھ کر احسان کیا جائے۔ فرمایا اگر یہ ہوگا تو یہ وہ عمل ہے جو فرائض کو مکمل کرتا ہے اور زائد ثواب کا مورد بناتا ہے۔ فرمایا کہ حدیث کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں
جو اتنا مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ جن کے ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی زبان میں ہو جاتا ہوں جسے وہ بولتے ہیں، یعنی ان کا ہر قول و فعل خدا تعالیٰ کی رضا کی تڑپ کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے لیے اور خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ ایسا کام ان سے سرزد ہی نہیں ہوتا جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ بس یہ ٹارگٹ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اپنی بیت میں آنے کے بعد دی ہے، اور بیت کا حق ہم تبھی ادا کر سکیں گے جب اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے حصول کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ایک رات میں یہ مقام حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے جذبات نفس سے پاک ہونا ہوگا، نفسانیت کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے ارادے کے مطابق چلنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی کہ میرا کوئی فعل ناجائز نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے تابع ہو۔ جب یہ ہوگا روزمرہ کی بہت سی مشکلات سے انسان بچ رہے گا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے واضح فرمایا کہ لوگ مشکلات میں پڑتے ہی اس وقت ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے برخلاف کوئی کام کرتے ہیں، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے نیچے نہیں آتے بلکہ اپنے جذبات کے نیچے آ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً غصے میں آ کر کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جس سے مقدمات بن جائیں، کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑ جائیں، جیل جانا پڑ جائے، لیکن اگر کوئی یہ ارادہ کر لے کہ کتاب اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کے استصواب کے بغیر کوئی حرکت و سکون نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں کرنا، اور ہر بات پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ نے فرمایا بدعملیوں سے بچنے کا مشورہ دے گی۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے جذبات کا تابع ہونے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ بس معمور من اللہ کی بیعت کر کے ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہر معاملے میں ہم کتاب اللہ سے مشورہ لیتے ہیں یا اپنے نفس سے۔ اگر ہمارا نفس ہمیں کتاب اللہ کے مشورے پر عمل کرنے سے روکتا ہے تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ان دنوں میں خاص طور پر یہ جلسے کے دن ہیں، ہمیں درود استغفار پر زور دینا چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوں، اپنی خواہشات اور جذبات کو خدا تعالیٰ کی خواہشات اور احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش اور دعائیں کریں تاکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے بن سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے اعلیٰ معیاروں کے حصول کے لیے جو ارشادات فرمائے ہیں ان سب کا احاطہ تو اس وقت ممکن نہیں ہے۔ ایک اہم بات جو میں آپ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں اس وقت وہ ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی۔ وہ پہلے کیا تھے؟ ایک کسان کے تخم ریزی کی طرح تھے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پاشی کی، آپ نے ان کے لیے دعائیں کیں، بیج صحیح تھا اور زمین عمدہ، تو اس آبپاشی سے پھل عمدہ نکلا۔ جس طرح حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے، وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے تھے۔ تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ یقین رکھو کہ جو اس نصیحت کو ورد بنائے گا اور عملی طور سے دعا کرے گا اور عملی طور پر التجا خدا کے سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا
اور اس کے دل میں تبدیلی ہوگی۔ خدا تعالیٰ سے نا امید مت ہو، برق ایما گارہا دشوار نیست۔ فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کوئی ولی بننا ہے؟ افسوس انہوں نے کچھ قدر نہ کی۔ بے شک انسان نے خدا تعالیٰ کا ولی بننا ہے۔ اگر وہ صراط مستقیم پر چلے گا تو خدا بھی اس کی طرف چلے گا، اور پھر ایک جگہ پر اس کی ملاقات ہوگی۔ اس کی اس طرف حرکت آہستہ ہوگی، لیکن اس کے مقابل خدا تعالیٰ کی حرکت بہت جلد ہوگی۔ چنانچہ یہ آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جن لوگوں نے ہمارے بارے میں کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے۔ فرمایا سو جو باتیں میں نے آج وصیت کی ہیں ان کو یاد رکھو کہ انہی پر مدار نجات ہے۔ تمہارے معاملات خدا اور خلق کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے جن میں رضائے الہی مطلق ہی ہو، بس اس سے تم نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مصداق بننا ہے۔ بس یہ جلسے کے دن ہمیں میسر آئے ہیں، اور اس سے چند دن پہلے رمضان گزرا ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جلسے کے دنوں میں علمی اور تربیتی طور پر قرآن، حدیث اور سنت کی روشنی میں باتیں بھی ہم سنیں گے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کا ادراک، اس سے تعلق جوڑنے کی طرف توجہ بہت سوں کو مزید پیدا ہوگی، مزید توجہ پیدا ہوگی۔ اس علم کے ساتھ ہمیں اپنے عمل کو بھی سیکل کرتے چلے جانے کی اور ملانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ حاصل کیا اس کو سنبھالنے اور اس سے فیض اٹھاتے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ہر عمل میں دوام اور باقاعدگی کی ضرورت ہے۔ اس جلسہ کو بھی ان برکات کو سمیٹنے کے لیے فضل الہی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی لحاظ سے بھی بعض باتیں کہنی چاہتا ہوں۔ یہ خیال رکھیں کہ جلسہ سالانہ میں آتے وقت بھی اور یہاں سے واپسی پر بھی جو لوگ کاروں پر آ رہے ہیں، کاروں کی پارکنگ کی جگہوں پر نہ ہی پارکنگ سے جلسہ کا آتے ہوئے، کیونکہ بعض جو دور پارکنگ ہے وہاں سے پارکنگ کر کے اب بسوں کے ذریعے سے آئیں گے اور پھر یہاں سے بسوں کے ذریعے سے ہی جائیں گے، تو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اور پارکنگ کے وقت بھی جب پارکنگ کر رہے ہوں کسی قسم کا رش نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ ایک انظام کے تحت، ایک لائن کے تحت، ایک تنظیم کے تحت ہمیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح جلسہ گاہ میں داخل ہوتے ہوئے جہاں چیکنگ اور سکینرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہاں بھی یہ احتیاط کریں کہ ایک لائنوں میں اور ترتیب سے آئیں، کیونکہ جہاں بھی لائنیں توڑیں گے بد انظامی پیدا ہوتی ہے اور پھر دیر بھی لگتی ہے، پھر شکوے بھی بڑھتے ہیں، آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، انتظامیہ کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اسی طرح سامان کی چیکنگ بھی جب کی جاتی ہے، بعضوں کو شکوہ ہو جاتا ہے، بعض شکایتیں مجھ تک پہنچی ہیں، تو ان کو چیکنگ کروا لینی چاہیے، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ ہر جلسے پر اس طرح بھی توجہ دلاتا ہوں کہ ہر شامل جلسہ میں بیٹھے ہوئے یہاں ہر مرد اور عورت کو اپنے ماحول پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے بڑا سیکیورٹی کا نظام ہے جو اس وقت جماعت احمدیہ میں ہے۔ اگر ہم مطاعت ہو کر ہر طرف نظر رکھنے والے ہوں گے، اور جو دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا، یہ جماعت احمدیہ کا ہی خاصہ ہے۔ بس اس میں بھی کبھی ڈھیلے نہ ہوں، لاپرواہی نہ کریں، کسی کی بھی مشکوک حرکت پر انتظامیہ کو اطلاع کریں، کسی جگہ کوئی تھیلا وغیرہ یا کوئی بیگ پڑا ہوا دیکھیں تو ڈیوٹی والوں کو آگاہ کریں۔ ایک بات اس دفعہ، کیونکہ جلسہ کی تاریخیں مختلف ہیں، رات کے وقت جو یہاں رہنے والے ہیں ٹینٹ لگا کر یا اجتماعی قیام گاہ میں، ان کو
رات کو کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے، سردی کا احساس ہوگا، اس لیے طبیعت بعض لوگوں کی نازک ہوتی ہے. ایک تو گرم کپڑے پہن کر سوئیں، اور رضائیوں کا انتظام تو یہاں ہے کوئلٹ وغیرہ کا، وہ بھی لے لینی چاہیے جو نہیں لے کے آئے. 1-2 سال کی مجبوری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے وقت میں جلسہ آ جائے گا. کارکنان کو میں پہلے ہی توجہ دلا چکا ہوں کہ ان کے فرائض کیا ہیں. مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا کریں، ہر شعبہ ہمیشہ کی طرح بے لوث ہو کر خدمت کرے. پھر صفائی کے بارے میں بھی، اور خاص طور پر ٹوائلٹس کے بارے میں شکایتیں بہت زیادہ آتی ہیں. اگر عمومی طور پر نہیں تو بعض نفیس طباعیں ایسی ہوتی ہیں جو ذرا سی بھی گندگی برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے جہاں ان کی صفائی کا انتظام رکھنا انتظامیہ کا کام ہے، وہاں لوگوں کو بھی چاہیے کہ استعمال کے بعد اپنی صاف کر کے باہر نکلیں. وہ اس دفعہ علیحدہ ٹیم بھی ایک بنا دی گئی ہے اس انتظام کے لیے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر انتظام ہوگا. لیکن پھر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ صفائی بھی یاد رکھیں معمولی چیز نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بس ایک مومن کو ہر طرح سے اپنے ایمان کے معیار اونچے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور افراد جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ نمازوں اور نوافل اور دعاؤں پر زور دیں. ان دنوں میں خاص طور پر درود، دعائیں، نوافل وغیرہ کی ادائیگی کی طرف بہت توجہ دیں. اجتماعی تہجد کا یہاں انتظام ہے، وہ یہاں آئیں جو یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. جو گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں میں تہجد کی باقاعدگی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام اور احمدیت کی ترقی کے غیر معمولی نظارے ہمیں دکھائے. پاکستانی احمدیوں کو بھی خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں. ان پر ظلموں کی اب انتہا ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے کہا. کل بھی وہاں ایک شہادت ہوئی ہے اور ایک اور شخص پہ بھی فائر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچ گئے وہ. باقی دنیا کے احمدیوں کو بھی جہاں جہاں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جلد ان ظالموں کی پکڑ کے سامان پیدا فرمائے اور دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی پہچان کرنے والی بن جائے. اس وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ شہادت ہوئی ہے، ان شہید کا جنازہ غائب بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ بہت اور جنازے بھی ہیں. یہ شہید مکرم راؤ عبدالغفار صاحب ابن مکرم محمد تحسین صاحب ہیں، جن کو 6 ستمبر 2012 کل یعنی اپنے ایک اسکول میں کام کرتے تھے چاکی واڑہ، جہاں پڑھانے کے بعد وہاں سے شام کو 5 بجے گھر واپس آ رہے تھے. اور گھر واپس آنے کے لیے نکلیں اور بس میں سوار ہونے لگے تو 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے آپ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 فائر آپ کو لگے. ایک گولی کندھے میں لگی اور دوسری گردن سے پیچھے لگ کر سر سے نکل گئی، جس سے آپ موقع پہ ہی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہادت کے وقت شہید مرحوم کی عمر 42 سال تھی. شہید مرحوم نے جنوری 2012 سے وصیت کی ہوئی تھی. وہ وصیت منظور نہیں تھی، تاہم اپنی وصیت کا چندہ دے رہے تھے. جماعتی خدمات تھیں، انزائم انصار اللہ حلقہ تھے، سیکٹری خصوصی تحریکات تھے. نہایت مخلص احمدی تھے، نہایت نیک سیرت اور دعوت اللہ کا بہت شوق تھا آپ کو. اور اسی طرح آپ کا اور آپ کی فیملی کا جماعت سے بہت پختہ تعلق تھا. انتہائی خوش اخلاق، ملنسار، دعا گو شخص تھے. خلافت سے گہری محبت رکھتے. کسی بھی تحریک کو خلیفہ وقت کی طرف سے جو ہوتی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. 1995 میں آپ کی شادی ہوئی تھی، شادیہ کلثوم صاحبہ بندرانہ عبدالغفار صاحب کے ساتھ. ان کے سے آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں.
انہوں نے 1988 میں مباہلے کا نتیجہ دیکھ کر، ضیاء الحق کا انجام دیکھ کر، تو اس وقت بیعت کی تھی انہوں نے بھی اور ان کی ہمشیرہ نے بھی. ان کی والدہ ان سے پہلے احمدی ہو چکی تھیں، اور ان کے ذریعے سے ان کے خاندان میں پھر احمدیت کا تعارف ہوا اور بڑھتا چلا گیا. ان کی بہن کہتی ہیں کہ میں نے 8 سال قبل خواب میں دیکھا کہ ان کو گولی لگی ہے اور ختم ہو گئے ہیں، لیکن جب قریب گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ زندہ ہیں. یقیناً یہ شہادت کا درجہ تھا جن کو ملنے والا تھا، اور شہید اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ کبھی مرتا نہیں اور نہ تم اس کو مردہ کہو. اسی طرح ایک خواب ان کی بیٹی نے اور ان کی اہلیہ نے بھی دیکھی تھی، ان کی شہادت کے سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی. جب اہلیہ نے یہ خواب ان کو سنائی تو انہیں تاکید کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم نے رونا دھونا نہیں. اسی طرح ان کے واقف بتاتے ہیں کہ اتوار کو احمدیہ ہال کراچی میں میٹنگ تھی، گھر واپس آئے اور راستے میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے کہ موت تو سب کو ہی آنی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے. اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند سے بلند فرماتا چلا جائے. ان کا ایک بیٹا جامعہ احمدیہ میں ربا میں پڑھ رہا ہے، دوسرا میٹرک میں 14 سال کا ہے، پھر 10 سال کی بچی ہے اور ایک 7 سال کی. اور ان کی نسلوں میں بھی ہمیشہ خلافت سے وفا کا تعلق قائم رہے. دوسرا جنازہ غائب کہ آج میں پڑھوں گا وہ مکرمہ صاحبزادی قدسیہ بیگم صاحبہ کا ہے، جو حضرت سیدہ نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ اور حضرت نواب عبداللہ خان صاحب کی بیٹی تھیں. 1927 جون میں پیدا ہوئیں اور 1 ستمبر کو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ربا میں ان کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا بچپن قادیان میں گزرا، بڑا دینی ماحول میں گزرا، وہیں پرورش پائی، وہیں تعلیم حاصل کی. پارٹیشن کے وقت جب کہ آپ کی عمر 20 سال تھی، قادیان سے ہجرت کر کے لاہور آ گئیں، اور قادیان میں بھی کچھ ناصرات میں اور لجنہ میں خدمات کرتی رہیں. یہاں بھی کچھ خدمات ہیں ان کی. یہ مرزا غلام قادر شہید کی والدہ تھیں. یہ لکھتی ہیں اپنے ایک مضمون میں، جو میں سمجھتا ہوں بیان کرنا ضروری ہے. کہتی ہیں کہ غلام قادر شہید کی شہادت کے بعد کہ ایک پرانا مڑا توڑا کاغذ میرے سامنے ہے جو یاد نہیں مگر 12-15 سال پرانا ہے، جس پر ایک دعا لکھی ہے جسے میں نے شعروں میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی، مگر میں شاعرہ نہیں ہوں. جذبات میں بہہ کر کہنے کی کوشش کی تھی مگر کہہ نہ سکی. اس دعا کے 2 اشعار درج ہیں. وہ یہ شعر ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں آب و تاب میں، چمکیں یہ آسمان پر جیسے کہ ہوں ستارے، نسلوں میں ان کی پیدا اہل وقار ہوں، یہ التجا ہے میری کر لے قبول پیارے. تو یہ کہتی ہیں یہ اشعار شاید وزن اور بحر سے خالی ہوں مگر میرے دل کے جذبات سے پر ہیں. جو کچھ میں نے لکھا وہ نثر میں یوں ہے کہ اے خدا، ہمیشہ میری دعا رہی ہے کہ میری گود کے پالے تجھ پر نثار ہوں. اے خدا، جب وقت آئے تو فکر فردن انہیں سرفروشی سے باز نہ رکھے. میرے رب تیرا اذن نہ ہو تو خواہشیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. تیرے حکم کے بغیر کوئی تہی دامن کا دامن نہیں بھر سکتا. میرے خدا، میری دعا سن لے اور میرے بیٹے ایک دوسرے سے بڑھ کر آب و تاب میں ہوں، آسمان پر چاند ستاروں کی طرح چمکیں، ان کی نسلوں سے فخر دیار اور اہل وفا پیدا ہوں. میری تو التجا ہے، قبول کرنے والا تو ہی ہے. اے کاتب تقدیر، میرے بچوں کے لیے عمر و دولت، ارادت و سعادت لکھتے. کہتی ہیں قادر کی قربانی سے چند دن پہلے میرے پرانے کاغذات سے یہ دعا نکلی. خدا جانے کس جذبے سے میں نے کی تھی جو قبول ہوئی. چند لمحوں کے لیے میرا دل کانپا کہ اللہ، میں نے تو اس کے لیے جانی قربانی مانگی ہے. اندر سے ایک مامتا بولی کہ یا اللہ، چھوٹی عمر میں ان سے یا مجھ سے قربانی نہ لینا. اور میں دعا مانگنے میں لگی، یا اللہ عمر دراز دینا. مجھے کیا پتہ تھا کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے اور جوانی میں اللہ تعالیٰ یہ قربانی لینا چاہتا ہے، اور خدا کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جوانی میں میرا بچہ مجھ سے لے لے گا. جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا.
بہرحال اور بیٹے کی شہادت پر انہوں نے بڑا صبر دکھایا. میں خود بھی اس کا گواہ ہوں. بڑے صبر اور حوصلہ سے سب صدمہ برداشت کیا. جب میں مخصوص کرنے ان کے پاس گیا تو بڑے مسکرا کر انہوں نے قادر شہید کی خوبیوں کا ذکر کیا اور بڑا حوصلہ دکھایا. مجھ سے خط و کتابت رکھتی تھیں اور جو آخری خط مجھے لکھا اس میں بھی یہی فکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی تقویٰ عطا فرمائے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے وارث ہوں اور آپ کی نسل ہونے کا حق ادا کرنے والے ہوں. اللہ کرے کہ یہ دعا ان کی ساری اولاد میں اور سارے خاندان کے بارے میں پوری ہو. جیسا کہ میں نے کہا آپ قادر شہید کی والدہ تھیں. آپ کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے وقف ہوں. 2 بیٹے ہیں تو قادر شہید نے زندگی وقف کی اور پھر شہادت کا مقام بھی پایا. قادر شہید سے بڑی محبت تھی ان کو. گھر میں مستقل جگہوں پہ اس کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں. اور جب جنازہ اٹھا ہے قادر شہید کا تو صبر اور حوصلے کی میں نے بات کی ہے تو اس وقت بھی بجائے رونے دھونے کے ان کے یہ الفاظ تھے کہ جزاک اللہ قادر، جزاک اللہ قادر. یعنی اس کے بیٹے قادر بڑا مقام دلا دیا ہے کہ شہید کی ماں کہلائیں اور ان کی خواہش پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے. ان کے خاوند مکرم شہزادہ مرزا مجید احمد صاحب بھی بیمار ہیں اور بوڑھے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. ان کی اولاد کو جیسا کہ میں نے کہا ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جنازہ جو اس وقت ادا کیا جائے گا وہ ہے مکرم چودھری نذیر احمد صاحب سابق امیر ضلع بہاولپور کا. مکرم چودھری نذیر احمد صاحب جو چودھری نور محمد صاحب ہوشیارپور کے رہنے والے تھے، وہاں ان کے بیٹے تھے. 1933 میں پیدا ہوئے اور 28 اگست کو ان کا انتقال ہوا. BSc سول انجینئرنگ کے بعد یہ محکمہ نہر میں ملازم ہوئے اور وہیں سے ریٹائر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 65 سے 67 تک بطور قائد خدام الاحمدیہ ضلع رحیم یار خان، پھر 75 سے 80 تک اور 83 سے 2004 تک صدر جماعت احمدیہ، امیر جماعت ہے احمدیہ ضلع بہاولپور خدمت کی توفیق پائی. 2004 میں ہجرت کر کے روا آ گئے. ان کو وہاں 74 میں مخالفین اس کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے. ان کی ڈائری کا ایک ورک ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ 1974 میں جماعت احمدیہ کے خلاف سارے پاکستان میں شدید مخالفت شروع ہو گئی. ان دنوں میں بہاولپور میں چھوٹے بھائی بشیر صاحب کے پٹرول پمپ کی دیکھ بھال کر رہا تھا کیونکہ بشیر صاحب آپریشن کی وجہ سے بیمار تھے اور 74 کے فسادات کی وجہ سے مولویوں نے وہاں پکٹنگ کر دی تھی اور کسی کو پٹرول پمپ میں آنے نہیں دیتے تھے. کفن پوش نوجوان کی لائن کھڑی کر دی تھی آگے پٹرول پمپ کے راستوں پہ. وہاں ایک احمدی نوجوان آیا پٹرول ڈلوانے کے لیے تو اس موٹر سائیکل پہ اس کا موٹر سائیکل لے کر چلا دیا. ان پر بڑا ظلم کیا، تیل وغیرہ پھینکا، گالیاں دیتے تھے اور ظلم کیے. بہرحال اس لحاظ سے بھی ان کو یہ تکالیف برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ آخری وقت تک جماعتی خدمات بجا لاتے رہے. شدید بیماری کے باوجود انہوں نے، کیونکہ آخر میں ایک قضاء میں قاضی مقرر کیا گیا تھا، ان کو قضاء کا آخری فیصلہ لکھا اور اس کو دھاگا سے باندھ کر مجھے دیا اور تاکید فرمائی کہ کسی کو کوئی نہ پڑے اسے اور دفتر قضاء میں بھجوا دینا. آخری بیماری میں بہت زیادہ تکلیف تھی اور بولنا بھی مشکل تھا. میں نے آپ سے کہا کہ بہت زیادہ بیمار ہیں، حضرت صاحب کو لکھ دیں کہ میں بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مقرر فرمایا ہے جب تک دم ہے کرتا رہوں گا. اور بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے.
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو بھی نیکیوں میں بڑھائے۔ اور آخری جو جنازے کا اعلان ہے وہ ہے مکرم فراس محمود صاحب سیریا کے دمشق کے مضافاتی علاقے میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ آج کل جو وہاں فسادات ہو رہے ہیں ان فسادوں کی وجہ سے، اور ان کی لاش کا پہلے پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ ان کی لاش 30 اگست کو ملی، اور جب دفنانے کی کوشش کی گئی تو زمین پتھریلی تھی، اس لیے دفنا نہیں سکے، قبر نہیں کھود سکے تھے۔ اگلے دن پھر وہاں کے رہائشیوں نے جو باقی اس فساد میں جو مرنے والے تھے، شہید ہونے والے تھے، ان کو دفنایا، تو ان کو بھی وہاں دفنا دیا گیا۔ انہوں نے 8 مہینے پہلے بیعت کی تھی، 35 سال ان کی عمر تھی، مزدوری کرتے تھے، اور 8 مہینے میں بڑی وفا سے انہوں نے احمدیت کے ساتھ تعلق اور بیعت کے تعلق کو نبھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان سب کی نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ہوگی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔